حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہیں ایک خواب دکھائی دیا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور سب سے قیمتی چیز ہو آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کی جٹھے میں سے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ نے انہیں جو حکم دیا ہے وہ پورا ہو گیا، پر وہ جب اگلی رات کو سوئے تو انہیں پھر سے وہی خواب آیا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات انہیں پھر سے وہی خواب آیا جس میں اللہ نے انہیں ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ آخر ان سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں میرے لیے سب سے عزیز چیز میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعا مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی۔ وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل، جو انہیں بہت زیادہ عزیز تھے۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا، ہمارے بیٹے اسماعیل کو اچھے سے نہلا کر تیار کر دیجئے۔ ان کی بیوی نے اسماعیل علیہ السلام کو اچھے سے نہلا کر تیار کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے۔ اس کے بعد شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں پہنچا اور ان سے کہنے لگا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت میں نہیں لے کر گیا، بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کر گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت زیادہ حیران ہوئی اور وہ سمجھ گئی کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ شیطان پوری طرح اپنی چال میں ناکام ہو چکا تھا۔ اس کے بعد شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں لے کر جانے والے، بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ جب شیطان یہاں بھی ناکام ہو گیا تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا کتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اللہ نے یہ قربانی قبول نہیں کی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے انہیں بار بار بہکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکڑ مارتے ہیں۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری باتیں بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو مجھے منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لیجئے
कि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली। जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा ज़िबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उसके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए इब्राहिम, तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो चुके हो। हमने तुम्हारी ये कुर्बानी कबूल की और आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की याद में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसलिए मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं।